موت کی دستک پارٹ 2۔ اگرچہ ڈینی کے جنازے کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک ڈینی کی چیزیں اس کے پاس موجود تھیں۔ نہ جانے کیوں سے یہ چیز خیرات کرنے کا عمل ڈینی کے تابوت کو زمین کے سینے میں اترنے کے عمل سے کہیں زیادہ حتمی اور غمناک معلوم ہوتا تھا۔ اس نے صرف ڈینی کے کپڑے ہی سنبھال کے نہیں رکھے تھے، اس کا پورا کمرہ ویسا ہی تھا جیسا کہ وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ بستر بچھا ہوا تھا، سائنس فکشن کی فلموں کے کرداروں کے ایکشن فگرز بستر کے ہیڈ بورڈ پر سجے ہوئے تھے۔ 5 شیلفوں پر مشتمل بکس کیس پر 100 سے زائد پیپر بیگ کتابیں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں اس کی میز پڑی تھی، جس ایک نصف پر گوند کی ٹیوبز، ہر رنگ کی اینیمل کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں اور ماڈل گرافٹس کے مختلف آلات آراستہ تھے، اور دوسرے نصف خالی پڑا منتظر تھا، یعنی دوسرا حصہ خالی پڑا منتظر تھا کہ وہ آ کر اس پر کام کرنا شروع کرے۔ ایک ڈسپلے کیس میں 9 ماڈل جہاز لگے ہوئے تھے اور 3 مزید جہاز تاروں کی مدد سے چھت سے لٹک رہے تھے۔ دیواریں برابر فاصلے پر لگے پوسٹر سے آراستہ تھی۔ 3 پوسٹر بیس بال کے کھلاڑیوں کے تھے، 5 پر خوفناک فلموں کے افریتوں کی تصاویریں تھیں۔ ڈینی نے انہیں بڑی عمدگی سے ترتیب دیا تھا۔ اپنی عمر کے کئی لڑکوں کے برعکس ڈینی کو ترتیب و تنظیم و صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رہتا تھا۔ صفائی کے لیے اس کی ترجیح کا احترام کرتے ہوئے ٹینا نے مسز نیڈلر، جو ہفتے میں 2 مرتبہ آ کر گھر کی صفائی کرتی تھی، کو ہدایت دی تھی کہ ہر بار ڈینی کے کمرے کی صفائی اسی انداز میں کی جائے جیسے اس کے ساتھ کوئی ناگہانی نہ گزری ہو۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ ڈینی کے کھلونے اور چھوٹے چھوٹے خزینوں کو دیکھتے ہوئے ٹینا کو ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس جگہ کو ایک عجائب گھر یا خانقاہ کی طرح محفوظ رکھنا کوئی صحت مند عمل نہیں۔ جب تک یہ چیزیں یوں ہی پڑی رہیں گی، اس کے ذہن میں یہی خیال آتا رہے گا کہ ڈینی مرا نہیں، کچھ روز کے لیے کہیں چلا گیا اور واپس آ کر اپنی زندگی وہیں سے شروع کر دے گا جہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اچانک اسے اپنی اس عادت سے خوف آنے لگا۔ پہلی مرتبہ اسے یہ لگا کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں بلکہ سنگین ذہنی بیماری کی ایک علامت ہے۔ جو مر گیا اسے زندہ سمجھنا درست نہیں۔ ڈینی کے خواب دیکھنے سے بچنے کے لیے اسے اپنے غم کو کنٹرول میں لینا ہوگا، بحالی کی راہ پر قدم رکھنا ہوگا، یہی اسی کمرے سے اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جمعرات کے روز یعنی نئے سال کے پہلے دن پر اس کمرے سے سامان اٹھوا دے گی۔ تب تک شوکاوی آئی پی پریمیئر اور افتتاحی رات دونوں گزر چکے ہوں گے۔ وہ چند دن کی چھٹی لے سکے گی۔ جمعرات کی سپہر وہ اس کمرے میں گزارے گی اور کپڑوں، کھلونوں اور پوسٹرز کو ڈبوں میں بند کرے گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس کے زیادہ تر گھبراہٹ ہوا میں تحلیل ہو کے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ ایزل پر پڑی اور وہ رک گئی۔ ڈینی کو ڈرائنگ کرنا پسند تھا اور یہ ایزل پینسل، پین اور پینٹس کے سیٹ کے ساتھ اسے 9ویں سالگرہ پر تحفے میں ملا تھا۔ ایک طرف ایزل تھا اور دوسری طرف چاک بورڈ۔ ڈینی نے اسے کمرے کے پرلے سرے پر بستر کے پار دیوار کے ساتھ لگا چھوڑا تھا، اور آخری بار جب ٹینا اس کمرے میں آئی تھی تو اس نے ایزل کو وہیں دیکھا تھا، لیکن اب یہ تھوڑا سا ترچھا ہو گیا تھا۔ بیس دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ ایزل ٹیڑھا ہو کر ایک گیمل یا گیم ٹیبل پر گرا ہوا تھا۔ میز پر ڈینی ایک الیکٹرانک بیٹل شپ گیم چھوڑ کر گیا تھا، لیکن ایزل سے ٹکرا کر یہ گیم فرش پر جا گری تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسی کے گرنے کی آواز سے اس کی توجہ کھینچی گئی تھی، لیکن ایزل نیچے کیسے گرا؟ خود بخود تو نہیں گر سکتا۔ اس نے پستول ایک طرف رکھا اور بستر کی پائنتی کی طرف جا کر ایزل کو سیدھا کیا، اور پھر نیچے گری ہوئی گیم کے ٹکڑے اٹھا کر میز پر رکھے۔ چاک کے ٹکڑوں اور اریزر اٹھاتے ہوئے وہ چاک بورڈ کی طرف مڑی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی سیاہ سطح پر ٹیڑھے مٹیڑھے حروف میں کچھ لکھا ہوا ہے، زندہ۔ وہ اس پیغام کو کڑی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ جس روز ڈینی اپنے ٹرپ پر گیا تھا تو بورڈ پر کچھ لکھا ہوا تھا، بلکہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، اور آخری بار جب وہ اس کمرے میں آئی تھی تب بھی یہ صاف پڑا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بورڈ پر لکھے حروف کو چھوا، اور تب اسے احساس ہوا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ سردی کی ایک لہر بورڈ کی سطح سے پھوٹی اور اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ زندہ۔ یہ ڈینی کی موت کا انکار تھا، اس خوفناک سچائی کو قبول کرنے سے تحش بھرا انکار۔
حقیقت کو ایک چیلنج۔ کیا وہ کسی وقت غم میں نڈھال ہو کر لڑکھڑائی ہوئی اس کمرے میں آئی تھی اور یہ لفظ لکھ گئی تھی؟ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت سرزد کی ہوئی ہو۔ اگر یہ لفظ اسی کا لکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے عارضی نسیان کے دورے پڑ رہے ہیں، یا شاید وہ نیند میں چلنے کی عادت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی امکان اس کے لیے ناقابل قبول تھا، بلکہ ناقابل تصور۔ تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ حروف پہلے سے یہاں موجود تھے۔ ڈینی اپنے مرنے سے پہلے انہیں لکھ کر کیا ہوگا۔ اس کی تحریر صاف ستھری تھی اور اس کے دیگر تمام ادات کی طرح، مگر یہ لفظ بڑے بھدے انداز میں لکھے گئے تھے۔ مگر اس کے علاوہ اسے کون لکھ سکتا تھا؟ مگر اپنے مرنے سے پہلے وہ ایسا لفظ کیوں لکھ کر جائے گا؟ اتفاق۔ ڈینی یقیناً کسی اور چیز کے بارے میں لکھ رہا تھا، اور اب اس لفظ سے جو معنی کشید کیا جا سکتا تھا وہ یقیناً ایک خوفناک اتفاق ہی تھا۔ وہ کسی اور امکان پر غور کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ کوئی بھی متبادل حقیقت اتنی خوفناک تھی کہ اس کے ناقابل برداشت ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے بازو اپنے جسم کے گرد یوں لپیٹ لیے جیسے خود کو گلے لگا رہی ہو۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ نائٹ گاؤن کے کپڑے کے پار بھی جسم کو ان کی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اس لفظ کو مٹایا، پستول اٹھایا اور باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ نیند اڑ چکی تھی، مگر تھوڑی دیر سونا ضروری تھا۔ صبح اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ کل کا دن بہت مصروف گزرنے والا تھا۔ اسے بھاری چیزیں پینے کی عادت نہ تھی، لیکن اپنے شوہر کے چھوڑ جانے کے بعد بربن کی ایک بوتل سے 2 گھونٹ حلق میں اتارنا اس وقت ضروری معلوم ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے 1 گھونٹ اور پیا جیسے کوئی بچہ دوا پی رہا، اور پھر بستر میں گھس کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ چاک بورڈ کے تصور کو ذہن سے چھٹکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ وہی لفظ ایک بار پھر اس کے تخیل کے کرتاس پر جگمگانے لگا، زندہ۔ وہ جتنی بار بھی اسے مٹاتی یہ پھر نمودار ہو جاتا۔ بالآخر بربن اپنا اثر دکھانے لگی اور ہوتے ہوتے وہ نیند کی دلدل میں اتر گئی۔ منگل کی اس پہر ٹینا نے اپنے شو میجک کی آخری ڈریس ریہرسل تھیٹر کے ہال کمرے کے ایک وسطی سیٹ پر بیٹھ کر دیکھی۔ یہ تھیٹر ایک بہت بڑے پنکھے کی شکل پر بنا ایک بلند محرابی چھت کے نیچے پھیلا ہوا تھا۔ کمرے میں اوپر سے نیچے سٹیج کی طرف اترتی ہوئی تنگ اور چوڑی گیلریاں تھیں۔ چوڑے لیولز پر سفید میز پوشوں سے ڈھکی لمبی لمبی ڈنر ٹیبلز پڑی تھیں، جنہیں سٹیج کے زاویہ قائمہ پر رکھا گیا تھا۔ ہر تنگ گیلری میں 3 فٹ وسیع بغلی راستہ تھا، جن کے ایک طرف پست سی ریلنگ تھی اور دوسری طرف ذرا بلندی پر کھڑے مخملے بوتس کی خمیرہ کی تار تھی۔ تمام نشستوں کا رخ وسیع اور عریض سٹیج کی جانب تھا۔ لاس ویگاس میں اس سے چھوٹی سٹیج کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ براڈ وے کے سب سے بڑے سٹیج کے مقابلے میں یہ 1.5 گنا سے زیادہ بڑا تھا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ ایک پورے DC-9 مسافر جہاز میں کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ پھر بھی آدھی سے زیادہ جگہ بچ جاتی تھی۔ کئی سال پہلے ایک ہوٹل میں ایک پروڈکشن نمبر کے لیے کارنامہ انجام بھی دیا جا چکا تھا۔ نئے مخمل، گہرے رنگ کے لیدر، کرسٹل کے فانوسوں اور دبیز نیلے قالینوں کا استعمال بے محابہ کیا گیا تھا۔ لائننگ نہایت عمدگی سے کی گئی تھی، جس کے بدولت یہ کمرہ اپنے سائز کے باوجود بے ہنگم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ٹینا تیسری قطار کے ایک بوتھ میں بیٹھی گھبرائے ہوئے انداز میں ٹھنڈا پانی پیتے شو دیکھ رہی تھی۔ ڈریس ریہرسل کسی مسئلے کے بغیر مکمل ہوئی۔ 7 بڑے بڑے پروڈکشن نمبر، 5 بڑے ویرائٹی ایکٹ، 42 رقاص لڑکیاں، 42 رقاص لڑکے، 15 شو گرلز، 2 مرد گلوکار، 2 خواتین گلوکار، عملے کے 47 ارکان اور تکنیک کار، 20 پیس پر مشتمل آرکسٹرا، 1 ہاتھی، 1 ببر شیر، 2 کالے چیتے، 6 گولڈن ریٹریو کتے اور 12 سفید فاختائیں، ان سب پر مشتمل وسعت ذہن کو شل کر دینے کی حد تک پیچیدہ تھی، مگر 1 سال کی جاں طور محنت رنگ لائی تھی اور اس کے نتائج اس پروگرام میں ظاہر ہو رہے تھے۔ آخر میں کاسٹ اور عملہ
स्टेज पर इकट्ठे हुए तालियां बजाकर खुद को शाबाश दे, गले लगाकर एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहे। हवा में गोया बरकी शरारे कूद रहे थे। फतह का एहसास, कामयाबी की बेचैन सी तवक्का पर हर तरफ छाई हुई थी। टीना का शरीक प्रोड्यूसर जोएल बैंड्री पहली यानी VIP कितार के एक बूथ से शो को देख रहा था। रिहर्सल के ख़त्म होते ही वो उछलकर अपनी सेट से निकला, भागता हुआ टीना के पास पहुंचा और चिल्लाया, हमने कर दिखाया, हम कामयाब रहे। टीना अपनी सीट से बाहर निकल कर इसके सामने आई। हमारा शो हिट है बच्ची, जोएल ने इसे गले लगाते हुए कहा। टीना ने गर्म शोर से पीछे, तुम्हें ऐसा लगता है? वाकई लगता है, मुझे मालूम है ये एक देव है। हमने एक जिन काबू कर लिया है। सचमुच का जिन? आसमान को छूता हुआ जिन। बहुत शुक्रिया जोएल, बहुत 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 शुक्रिया। मेरा शुक्रिया किस लिए अदा कर रही हो? मुझे खुद को मनवाने का मौका देने के लिए। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया बच्ची, तुमने बहुत मेहनत की। तुमने जो कुछ भी कमाओ, बल्कि तुम इससे जो कुछ भी कमाओगे इसकी एक एक पाई की मुस्तहिक हो। मुझे मालूम था कि तुम ऐसा ही करोगी। हमारी टीम बेहतरीन है। कोई और ये काम करने की कोशिश करता तो बेड़ा गर्क कर देता, लेकिन तुमने और मैंने मिलकर इसे हिट बना दिया। जोएल 5 फुट 4 इंच कद और थोड़े से फरबही माइल जिस्म का हामिल था। इसके बुरे घुंघराले बाल यूं उलझे हुए थे जैसे इनमें से बिजली का करंट गुजारा गया हो। इसका चेहरा किसी मस्खरे की तरह चौड़ा और शगुफ्तगी से भरपूर था और पल पल में तासुरात बदल सकता था। इसने नीली जीन्स, नीली शर्ट और बहुत सारी अंगूठियां पहन रखी थी। कुछ अंगूठियों में हीरे जड़े थे, कुछ में जमर्द, एक में बड़ा सा याकूत नज़र आ रहा था, एक में इससे भी बड़ा ओपल था। हमेशा की तरह ऐसा लगता था जैसे इसने कोई तेज़ चीज़ चढ़ा रखी हो। तवानाई गोया इसके अंग अंग से फूटती पड़ती थी। एक जगह टिक कर खड़े होना इसके लिए दुश्वार था। बात करते करते वो बार बार एक कदम से दूसरे पर वज़न मुंतकिल कर रहा था और अंगूठी बड़े हाथों से इशारे कर रहा था जैसे नाच रहा हो। 40 साल की उम्र में वो लास वेगास का सबसे कामयाब प्रोड्यूसर था और 20 साल से हिट देता जा रहा था। जिस शो के साथ इसका नाम जुड़ जाता है इसे आला दर्जे की तफरीह की ज़मानत तस्वुर कर लिया जाता था। अपनी दौलत की सरमायाकारी इसने बड़ी उम्दगी से की थी। 2 होटलों में हसास, एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप और शहर के वस्ती हिस्से में स्लॉट मशीनों और किस्नियों की नाम थे। वो चाहता तो आज ही रिटायर होकर बकैया ज़िंदगी अपने मखसूस शाहाना अंदाज में बड़ी सहूलत के साथ गुजार सकता था, लेकिन जोएल अपनी आमादगी से रुकने वाला नहीं था। इसे अपना काम बहुत पसंद था। इम्कान यही था कि इसे मौत प्रोडक्शन का कोई मसला सुलझाते हुए स्टेज पर ही आएगी। इसे चंद छोटे शोज में टीना का काम देखा था और मैजिक को तैयार करने की पेशकश करके इसे हैरान कर दिया था। टीना पहले खासे तामुल का शिकार हुई थी। वो जानती थी कि जोएल अपने साथ काम करने वालों से बहुत मुशक्क़त कराता है। इतने बड़े शो की जिम्मेदारी लेने में भी इसे परेशानी हो रही थी। इतनी बड़ी प्रोडक्शन इसके लिए महज अगला कदम नहीं बल्कि एक अजीम जस्त थी। जोएल ने इसे कायल कर लिया था कि इसके साथ काम करने या इसके मियारात पर पूरा उतरने में टीना को कोई मुश्किल नहीं होगी और वो इतनी सलाहियत रखती है कि इस चैलेंज से ओहदा बरा हो सके। इसने टीना को इसकी इन सलाहियतों और क़ुव्वतों से रोशनास कराया जिनके वजूद से वो खुद भी नावाकिफ़ थी। वो महज एक अच्छा कारोबारी शरीक ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा भाई भी साबित हुआ था और अब लग रहा था कि दोनों ने मिलकर एक शानदार शो तख्लीक कर डाला है। टीना खड़ी होकर स्टेज पर मुतहर्रिक रंगीन पोशों को देखने लगी। फिर इसने जोएल की तरफ देखा। वो अब भी इन दोनों की मुश्तरका काविश पर दादो तहसीन के डोंगे बरसा रहा था। एक तवील अरसे बाद इसे ऐसी मुसरत का एहसास हुआ था। आगे बढ़ने वालों का रद्द-ए-अमल भी ऐसा ही होता तो अपने कदम ज़मीन पर जमाए रखने के लिए शायद इसे शीशे के बाटों की ज़रूरत पेश आ जाती।